رب تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور ناکامی کے جزا اور سزا کے کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے ہیں۔ انہی کے مطابق کائنات کا رب فیصلہ کرے گا۔ اس رب العالمین کے ہاں ہمارے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ نظریات یا افکار یا امیدوں کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ جو اس اصول، اس میزان کے اوپر پورا اترے گا تو وہی انسان کامیاب ہو پائے گا یا ناکام ہوگا قیامت والے دن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 سے لے کر 82 نمبر تک اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ جہنم کی ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو پھر اللہ تو اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا خود ساختہ اپنا بنایا ہوا ایک دعویٰ تھا، ایک عقیدہ تھا، ایک سوچ اور نظریہ تھا کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی۔ کیوں نہیں چھو سکتی؟ کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم تو اس کے محبوب ہیں، اس کے بیٹے ہیں، پھر جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی۔ بالفرض اگر جہنم کے اندر چلے بھی گئے تو ہمیں جہنم کے اندر چند دن ہی رکھا جائے گا، 7 دن یا 40 دن۔ اپنے اپنے ان کے نظریات اور عقیدے تھے اور ہوں گے بھی شاید کہ یہ جہنم کے اندر جانا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے ہے جہنم، ان کے لیے جہنم نہیں ہے، یہ چہیتے ہیں رب العالمین کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا اللہ نے تم سے کچھ ایسا عہد لیا ہے، کچھ رب العالمین نے تمہیں ایسی بات بتائی ہے، کوئی ایسی دلیل تمہارے پاس جو تمہاری کتاب ہے اس کتاب کے اندر کوئی دلیل آئی ہے؟ یہ جو نبی موسیٰ علیہ السلام یا دیگر جو انبیاء آپ کے اندر بنی اسرائیل کے اندر جو گزرے ہیں، ان میں سے کسی نبی نے آپ کو ایسا کہا ہے کہ آپ جہنم میں نہیں جانے والے، آپ جہنم کے اندر اگر گئے بھی تو چند دن رہیں گے؟ ایسا کچھ آپ کے پاس لکھا ہوا کوئی دلیل رب العالمین کی طرف سے موجود ہے؟ اگر تو وہ دلیل ہے آپ کے پاس، اگر رب العالمین نے آپ سے ایسا کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو پھر تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی رب العالمین کے ذمہ آپ ایسی بات لگا رہے ہو جو رب نے آپ کو نہیں بتائی، جو رب نے آپ سے عہد نہیں کیا، آپ اپنی طرف سے بات بنا کر اس کو رب کے ذمہ لگا رہے ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس جہنم کے اندر نہیں ڈالنے والا۔ تو یہ آپ کا جو اپنا خود ساختہ ایک نظریہ ہے، جو سوچ اور فکر ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت والے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ اصولوں کی بنیاد پر ہوگا۔ وہاں پہ میزان لگایا جائے گا، ایک فلٹر ہوگا جو آپ کو جنت یا جہنم کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ وہاں پہ اوہام پرستی نہیں چلتی، وہاں پہ خود ساختہ عقیدے، نظریات اور اپنی بنائی ہوئی عمل سے خالی امیدیں وہ رب العالمین کے دربار میں نہیں چلنے والی۔ اصول کیا ہے؟ رب العالمین نے اس اصول کو بتایا ہے جو ساری دنیا کے لیے ایک ہی اصول ہے، بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں؟ جس انسان نے برائیاں کمائیں اور پھر اس کی برائیوں نے اس کو گھیر لیا تو یہی لوگ ہیں جہنم کے رہنے والے، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی گناہ کرو گے، رب العالمین کی بغاوت کرو گے، اللہ تعالیٰ کا کفر کرو گے، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانو گے، پیغام الہی کو پس پش ڈالو گے، زندگی اپنی مرضی سے گزارو گے، رب العالمین کی اگر نہیں سنو گے تو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اور جو جہنم کے اندر گیا تو اس کے لیے وہ ہمیشہ کی جہنم ہے، جہنم سے کوئی نکلنے والا نہیں ہے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ جنت کے رہنے والے ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب دوسرا اصول کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس عمل صالح بھی ہوگا تو آپ کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا، اور جو جنت کے اندر گیا وہ بھی ہمیشہ جنت کے اندر ہی رہے گا۔ ادھر ایک طرف اپنی مرضی کی زندگی ہے، رب العالمین کی ناشکری والی، کفر والی زندگی ہے، بغاوتوں والی، گناہ والی زندگی ہے، تو وہ زندگی آپ کو کدھر لے کے جائے گی؟ جہنم کے اندر۔ اور رب العالمین کی ہر بات کی تصدیق کر کے اس کے مطابق عمل کرنا اور اپنے نامہ اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال جمع کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، فکر کرنا، رب کے بتائے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، جو رب نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے، جو آپ نے کر کے دکھایا، بول کے دکھایا، جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑا، اس اسوے کے مطابق اس طرح سے زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر جا کے جنت ملے گی۔ صالحات، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے ہیں، اور یہ جو اگر آپ کے پاس ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی موجود ہیں تو پھر جا کے جنت ملے گی۔ اگر جنت کے اندر جاؤ گے تو وہاں پہ بھی آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اصول، ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر آپ کو نجات ملے گی۔ اپنی طرف سے انسان کوئی عمل بھی نہ کرے اور ایمان سے بھی وہ انسان خالی اور عاری ہو اور وہ امیدیں لگا رکھے کہ میں چھوٹ جاؤں گا، فلاں کے ساتھ چلا جاؤں گا، فلاں مجھے جنت کے اندر لے کے جائے گا، نہیں بھائی، ہر انسان کا اپنا اپنا عمل ہوگا، اس عمل کی بنیاد کے اوپر پرکھا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ تو رب العالمین کے ہاں یہ اصول اور ضابطہ اور قاعدہ چلتا ہے۔ جنت کے اندر کس نے جانا ہے، جہنم کے اندر کس نے رہنا ہے، سب رب العالمین نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کون سے اعمال ہیں جہنم کے اندر لے جانے والے، کون سے اعمال ہیں جنت کی طرف لے کر جانے والے، کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر آپ ناکام ہو جائیں گے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ سب کھلا واضح صاف لفظوں کے اندر رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ اگر اس معیار کے مطابق ہوگے تو نجات ملے گی، وہ معیار نہیں ہوگا تو پھر نجات ملنا ممکن ہے ہی نہیں۔